يا نفس إن لم تظفري لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ود نوری چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے اور آخری عشرے کے بھی کچھ ایام باقی ہیں، کچھ دن ہمارے درمیان موجود ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو منا لیں، اپنے آپ کے اندر سدھار پیدا کر لیں اور وہ اعمال جو ابھی تک ہم نہ کر سکے ان اعمال کو کر کے اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کر سکیں، کیونکہ ان آخری ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شب قدر جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر بہترین رات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو رمضان کے بابرکت مہینے میں آخری عشرے میں 27ویں شب کو عطا کی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش و مغفرت نہ ہو تو وہ ہلاک ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، مجھے اور آپ کو ان آخری دنوں میں اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم نے رمضان کیسے گزارا تھا۔ کیا ہم نے فحش ویب سائٹ پر وزٹ چھوڑا؟ کیا ہم نے سوشل میڈیا پر بری دوستیاں ترک کیں؟ کیا ہم نے گالیوں کو چھوڑا؟ کیا ہم نے آوارہ گردیوں کو چھوڑا؟ اپنے ذہن میں گندے خیالات لا کر ان سے لذت حاصل کرنے کے طریقے کو چھوڑا؟ جھوٹ کو چھوڑا؟ فراڈ کو چھوڑا؟ رمضان میں ہم نے حرام کاموں کو چھوڑا، حرام کمائی کو چھوڑا، جھوٹ کو چھوڑا، غیبت کو چھوڑا، جو کہ عورتوں کا سب سے پسندیدہ کام ہے۔ چند عورتیں مل کر بیٹھ جائے تو غیبت کے علاوہ کچھ نہیں کرتی۔ اگر ان سے کہا جائے کہ آپ غیبت نہ کریں تو ان آگے سے جواب آتا ہے کہ اس کے علاوہ پھر ہم کریں کیا بات کریں، ہمارے پاس تو کچھ بات کرنے کو ہے ہی نہیں۔ لہٰذا ایسی خواتین بھی اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا انہوں نے اس رمضان ان عادات کو چھوڑا؟ کیونکہ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں اور اللہ کے آگے ہم لوگ اس چیز کو اپنے ذہن میں خیال کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم سے زیادہ نیک شریف پارسا کوئی نہیں ہے۔ محترم ناظرین، صرف روزہ رکھنا کافی نہیں ہے، روزے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو بھی سدھارنا ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ نام ہے اپنے اندر احتساب کا، اپنی تمام بری عادات کو ختم کرنے کا جو کہ ہمارے اندر ہیں، جو کہ ہمیں گناہ میں ملوث کرتے ہیں، جو کہ ہمیں گناہوں کی اندھیر کوٹری میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے۔ ان اعمال کو، ان برے اعمال کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ یہ ہے روزہ۔ روزہ رکھ کر ٹی وی دیکھنا، روزہ رکھ کر گالیاں دینا، روزہ رکھ کر تمام وہ کام کرنا جو عام روٹین میں بھی کر رہے تھے، تو ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ لہجے میں غم و غصہ، کرختگی، ویسے ہی بات کرنے کا انداز اور غصے میں اس سے دگنا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہمارا روزہ ہے۔ ارے روزہ ہے تو کسی پہ احسان تھوڑی ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، عبادت کو عبادت سمجھ کر ادا کیجیے، دوسروں پر احسان سمجھ کر نہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان کہ جس نے رمضان پایا اور اس کی بخشش و مغفرت نہ ہو وہ ہلاک ہو جائے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان عطا کیا لیکن ہم نے نہ ہی اپنی بخشش کروا سکے، نہ ہی اپنی مغفرت کروا سکے، بسبب ان گناہوں کے جو کہ ہم روٹین میں کر رہے ہیں، اور ہمیں ان کو ٹھیک نہیں کیا تو نہ ہماری بخشش ہوگی اور نہ ہماری مغفرت۔ اور بعض لوگوں کے اندر اس چیز کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کہ وہ بتائیں کہ آپ نے کتنے قرآن پاک ختم کیے، کتنے نوافل روزانہ پڑھے اور کس کس طرح سے عبادات کی۔ جب تک وہ بتا نہیں لیتے ان کے پیٹ کا درد ختم نہیں ہوتا۔ میں نے اتنی تسبیحات اس چیز کی پڑھی، میں نے اتنا درود پاک پڑھا، میں نے اتنے سپارے اس طرح ختم کیے۔ محترم ناظرین، یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں، یہ نمازیں، یہ نوافل، یہ روزے، یہ قرآن کی تلاوت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے، کسی بندے کے دل میں اپنی محبت اور احترام پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو دینا ہے، کسی بندے نے نہیں دینا۔ اگر آپ یہ بتا کر کسی کے اوپر اپنا روب جھاڑتے ہیں تو فوراً اس چیز کو ختم کر دیں، اپنا احتساب کریں، اپنے اعمال کا احتساب کریں، اپنی نیت کو صاف کریں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اپنے کردار کو اچھا کریں۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ سے بخشش اور مغفرت کا پروانہ اپنے نام لکھوا لیں۔ کیا معلوم آپ کو دوسرا رمضان دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اپنے اصلاح کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔